اتنی زبردست پوزیشن پہ رہنے کے باوجود اتنی سادہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اللہ کو خوش رکھے. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 2 مرتبہ میں نے الیکٹ ہوا، یہیں رہتے ہوئے 2 مرتبہ یہ تھا. ایک مرتبہ قائد اعظم برتھ پلیس کھارا میٹھا در جہاں سے، تو 3 وہاں سے الیکٹ ہوا. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے بچا کے رکھا. ظاہر پیٹرولیم منسٹری میں تو یہاں تک آفر ہوتی تھی کہ آپ اس کاغذ پر سائن کر دیں 10 کروڑ روپے ملیں گے. 9 کروڑ آپ رکھ لیں گے، جس کرنسی میں جس ملک میں جہاں آپ چاہیں گے اکاؤنٹ میں رکھوا دیجیے گا، اور 1 کروڑ میں رکھوں گا. تو میں نے کہا آپ چائے پیجیے، کھانا کھائیے، جب تک رہنا ہو رہیں، لیکن میرے سے ایسی بات نہ کریں. تیسری مرتبہ جب ماحولیات کا تھا تو میں اجلاس میں گیا. مجھے مزار قائد والوں نے کہا اب تو آپ بن گئے ہیں اور یہ کام آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ سمجھا دو مجھے. انہوں نے سمجھایا. اس کا نام تھا قائد اعظم مزار مینجمنٹ تھا، تو میں صدارت کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نام تجویز کر رہا ہوں قائد. حاجی صاحب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خوش رکھے. آپ نصیبی ہے ہمارے چینل کی کہ آپ جیسی ہستی نے ٹائم دیا. آپ کی طبیعت بھی حالیہ دنوں میں ناساز رہی، اس کے باوجود آپ کا وقت نکالنا ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ خوش رکھے. آپ کا آنا بھی کرم فرمائی ہے، اور آج کا دن مقرر تھا. کافی دنوں سے باتیں چل رہی تھیں، لیکن دن آج کا مقرر تھا. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوگی. اس میں بھائی صاحب آپ کا تو ایک زبردست تعارف ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں. میں کہتا نا کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ کا تو ماشاءاللہ آپ 3 بار MNA رہے، اللہ کا فضل، فیڈرل منسٹرز رہے. شکر. بہت زبردست مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے پوزیشنز دیں. اللہ اور اس چیز کا میں ذکر ضرور کروں گا، یہاں آنے کے بعد اس سادگی اللہ کا فلیٹ میں آپ رہائش پذیر ہیں، اللہ کا کرم، اور جس طرح کا ہمارے ایک رولنگ ایلیٹ کی لائف اسٹائل ہوتا ہے، اور اتنی اہم پوزیشنز پہ آ جانا اور ان کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں اپنی رولنگ ایلیٹ اس حوالے سے، تو یہ بڑا متاثر کن ہے میرے لیے کہ اتنی زبردست پوزیشنز پہ رہنے کے باوجود اتنی سادہ زندگی آپ گزار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اللہ کو اور خوش رکھے. باقی اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ مطلب ہمارے ناظرین کے لیے جس طرح کے آپ پوزیشنز پہ رہے، آپ منسٹریز، اور اس پہ کئی کارنامے ہیں جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت کرم فرمایا، آپ تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ وارثی صاحب بھی ہیں، اللہ انہیں بھی خوش رکھے. اس نوجوان بیٹے کو بھی اللہ خوش رکھے. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 2 مرتبہ میں نے الیکٹ ہوا، یہیں رہتے ہوئے مطلب اسی علاقے میں رہتے ہوئے. تھوڑی جگہ چینج تھی، یعنی شرف آباد میں رہتا تھا، یہاں سے کئی گنا زیادہ مہنگے علاقے میں رہتا تھا. مطلب آپ کا بیسک حلقہ یہی تھا؟ بیسک حلقہ یہ تھا. 2 مرتبہ یہ تھا. ایک مرتبہ قائد اعظم برتھ پلیس کھارا میٹھا در جہاں سے، تو 3 وہاں سے الیکٹ ہوا. 3 مرتبہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہوا. لیکن یہ چھوٹے سے گھر میں جو رہنے کی بات ہے، اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے مجھے بچا کے رکھا. ظاہر پیٹرولیم منسٹری میں تو یہاں تک آفر ہوتی تھی کہ آپ اس کاغذ پر سائن کر دیں 10 کروڑ روپے ملیں گے. 9 کروڑ آپ رکھ لیں گے، جس کرنسی میں جس ملک میں جہاں آپ چاہیں گے اکاؤنٹ میں رکھوا دیجیے گا، اور 1 کروڑ میں رکھوں گا. تو میں نے کہا آپ چائے پیجیے، کھانا کھائیے، جب تک رہنا ہو رہیں، لیکن میرے سے ایسی بات نہ کریں. تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 5 منزلہ بلڈنگ کے اس فلیٹ میں رہتا ہوں. لیکن یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بنی رہے گی. اللہ خوش ہے. بھائی صاحب آپ کی منسٹریز میں بہت سے کارنامے ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. سب سے اہم انیشیٹو اور کارنامہ جو میں نے ایوان نوادرات اقبال کے قائد اعظم کے حوالے سے جو ہے، تو یہ دل میں کیسے آیا، یہ احساس کیسے پیدا ہوا کہ ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ گیدر کیا جائے اور ایک میوزیم بنایا جائے جو مزار قائد کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ جتنا جو پارک ہے وہ بھی آپ کی منسٹری کے دور میں ہی تعمیر ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے
کارنامے ہیں آپ کی منسٹری؟ اللہ نے بڑا کرم کیا. دراصل اس علاقے میں رہتے ہوئے قائد اعظم کے مزار پہ کام کرنے والوں سے میں واقف تھا. اچھا اچھا. وہ مجھے بتاتے تھے کہ قائد اعظم کی بہت نادر اشیاء یہاں ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اس کو ویئر ہاؤس کی جگہ میوزیم میں تبدیل کروں گا. جب اللہ نے تیسری مرتبہ ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیات کی منسٹری دی، پہلے تھی لیبر مین پاور اوورسیز پاکستان، اس سے پہلے پیٹرولیم، اس کے بعد پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، 3 دفعہ فیڈرل منسٹر رہے. 3 دفعہ رہا. 3 دفعہ سر. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ عزت سے وہ گزر گیا. تیسری مرتبہ جب ماحولیات کا تھا تو میں اجلاس میں گیا. قائد اعظم دور کون سا تھا؟ جنیجر صاحب کا دور؟ جنیجر صاحب کا دور تھا. آئی تھنک 87 85 تھی 88 صحیح 85 سے 88 تک تھا. صحیح. تو بہرحال مجھے مزار قائد والوں نے کہا اب تو آپ بن گئے ہیں اور یہ کام آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ سمجھا دو مجھے. انہوں نے سمجھایا. اس کا نام تھا قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کا نام اس وقت تھا قائد اعظم مانیٹری فنڈ، جیسے IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اس کا نام تھا QMF. تو میں نے تو پہلے اجلاس میں یہ پوچھا کہ اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ کہ آپ قائد اعظم کے نام پر کچھ چندہ کرتے ہیں؟ بولا چندہ تو نہیں کرتے. پھر یہ نام کیوں رکھا ہے؟ بولا یہ نام بس کسی نے رکھ دیا تھا، وہ میں آپ کو دوں گا اگر آپ سب منظور کر لیں گے. کیونکہ 20 21 22 گریڈ کے افسران 20 کے قریب میرے ماتحت تھے. میں چیئرمین تھا تو میں صدارت کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نام تجویز کر رہا ہوں قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. تو 1988 سے 87 سے اس کا یہ نام چلا آ رہا ہے. اب اس مینجمنٹ بورڈ، اور اب QMF کوئی نہیں کہتا. اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مزار قائد اعظم کی اشیاء، میں نے کہا اشیاء کہاں رکھی ہیں؟ جو نوادرات ہیں. تبادرات. تو انہوں نے کہا کہ بنانا تو اس کو میوزیم ہی تھا، لیکن طے پایا تھا کسی میٹنگ میں کہ جاپان سے کوئی ماہر آئے گا وہ یہ بنائے گا. میں نے کہا کہ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی پاکستان میں ایک ماہر ایسا بندہ نہیں ہے کہ آپ جاپان سے بلائیں گے بندہ؟ میوزیم بنانا ہے. تو پورے پاکستان کے DG آرکیولوجی ڈاکٹر نبی احمد خان تھے، انتقال کر گئے. وہ میں تھا. میں چونکہ بیسیکلی ورکر ہوں اور یہ گھر بھی موجودگی یہ بتا رہی کہ میں ورکر ہوں، ورنہ پاکستان میں کوئی پیٹرولیم منسٹر فلیٹ کی زندگی تو نہیں گزارتا. تو باہر نہ انہوں نے کہا کہ میں بنا دوں گا، مجھے بتا تھا کہ کچھ دیر لگے گی. تو انہوں نے بنانے کا کہا تھا دسمبر میں، اور مارچ میں تیار ہو گیا. تو فروری میں تیار ہو تو مارچ کا اگلی ڈیٹ آ رہی تھی. تو 23 مارچ 1988 کو میں نے یہ بھی ایسٹ ہے پوری قوم. ایسٹ ہے.